إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اور صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کے ابتدائی حصے کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کے ایمان کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ، ایک معیار اور ایک پیمانہ اور ایک کسوٹی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی بھی ایمان لانے والے کا ایمان تبھی جا کر معتبر اور مقبول ہوگا جب وہ ایمان اس طرح لایا ہو جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اے نبی تمہارے صحابہ کی طرح اگر یہ ایمان لائے ہیں تو یقیناً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اور اگر یہ انحراف کرتے ہیں تو یہ ان کی کھلی ہوئی مخالفت ہے. حضرات، قرآن و حدیث میں عمومی طور پر ہمیں اور آپ کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کی اتباع، پیروی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اور خصوصاً خلفاء راشدین کی پیروی اور اتباع، جن کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. کہ لوگوں میری سنتوں کو لازم پکڑو، میری اداؤں کو، میری حرکتوں کو اور میرے نقش قدم پر چلو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خلفاء راشدین جن کی زندگیوں میں توفیق الہی شامل تھی اور وہ ہدایت یافتہ تھے، ان خلفاء راشدین کی سنتوں کو بھی لازم پکڑو، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو. اور پھر اور آگے چل کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر دو عظیم ہستیوں کا باقاعدہ نام لے کر کہا کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. کہ لوگوں میرے چلے جانے کے بعد اس دنیا سے دو ایسی عظیم ہستیاں ہیں، دو ایسی عظیم شخصیتیں ہیں، ایک ہیں ابو بکر اور ایک ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں جن کی پیروی کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جن کی اتباع کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. پہلی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کے سلسلے میں ہم نے پچھلے خطبے میں سنا، اور آج دوسری شخصیت جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، انہی کے سلسلے میں آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ چیزیں لے کر اور کچھ باتیں اور کچھ آپ کی زندگی کے حوالے سے لے کر حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی اور ان سارے ہستیوں کی اور ان سارے شخصیتوں کی زندگیوں سے سبق اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی اللہ العالمین توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا
تو اس سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں میں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور جان لینے کا ارادہ رکھتے تھے، ان میں سر فہرست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا تھا۔ بہت ساری تکلیفیں انہوں نے مسلمانوں کے دی تھی، لیکن زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی میں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایت اور رہنمائی کب کس کو کہاں مل جائے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ مکے کی اس سرزمین پر جس وقت مسلمان بہت ہی مشکلوں کے دور سے گزر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے ایک خصوصی دعا اللہ سے فرمائی، کہا اے رب، اے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ مکے کی سرزمین پر مسلمانوں کی کیا حالت بنی ہوئی، کتنی مشکلوں، کتنی تکلیفوں، کتنی مصیبتوں اور کتنے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے یہ مسلمان اپنی زندگیاں بسر کر رہے، قدم قدم پر یہ چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک خصوصی دعا ہے کہ مکے کی دو عظیم ہستیاں، مکے کی دو عظیم شخصیتیں، ایک ابو جہل تھا اور دوسرے عمر بن خطاب، کہا الہ العالمین ان دو شخصیتوں میں جو شخصیت تیرے نزدیک زیادہ محبوب لگے، زیادہ پیارا لگے، زیادہ پسندیدہ لگے اور جس کو ہدایت پا جانا تیرے یہاں منظور ہو، تو کسی ایک شخصیت کو ہدایت عطا فرما دے اور کسی ایک شخصیت کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی بنیاد پر، اسی دعا کے اثر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل اسلام کے لیے کھل گئے اور وہ مشرف اسلام ہو گئے، انہوں نے اسلام کو قبول کر کے اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام لانے کے بعد مکے کی سرزمین پر مسلمان جن مشکلوں سے گزر رہے تھے، جن مصیبتوں سے گزر رہے تھے، جس تکلیفوں سے گزر رہے تھے، ان سب سے ان کو راحت ملی، آرام ملا اور اسلام کو ایک عجیب سی قوت اور طاقت ملی، مسلمانوں کو ترقیاں ملی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما زلنا اعز منذ اسلم عمر، کہ ہم ابھی تک مکے میں اپنے سر جھکا کے چلتے تھے، لیکن عمر ابن خطاب کے اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد ہم اب اپنے سر اٹھا کے چل رہے ہیں، یعنی کسی کا خوف نہیں، کسی کی دہشت نہیں، کسی کا ڈر نہیں، مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا، ایک ہمت ملی اور اب وہ سر اٹھا کے چل رہے ہیں۔ اسی طرح اسلام لانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے رہے، آپ کی جو وفاداریاں رہی، آپ کی جو ہمدردیاں رہی، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں چٹائی پر سو رہے تھے اور سو کر اٹھے تھے، پیغمبر انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک اور گال مبارک پر چٹائیوں کے نشان اور داغ اور دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس حال میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا اور اپنے پیغمبر کو دیکھا، باقاعدہ رونے لگے، ہچکیاں بندھ گئی، آنسوؤں کے سیلاب امڈ آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح روتا ہوا دیکھا، پیغمبر نے سوال کیا، عمر رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے، اور اس طرح مایوس کیوں ہو رہے، اس طرح نا امید کیوں ہو رہے ہو، اور کیا غم ہے، کیا رنجیدہ ہو گئے، بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب نے کہا تھا، اس وقت ان کی محبت بول پڑی تھی اور اس وقت ان کی وفاداری بول چکی تھی اور اس وقت ان کی جانثاری بول پڑی تھی کہ اللہ کے نبی، دنیا کے یہ جو بادشاہ ہے، قیصر و کسریٰ کے جو وزیر اور بادشاہ، یہ سب نرم ملائم گدوں پر اور سب جو ہے اچھے اچھے بچھونے پر اور تکیوں پر سوئے، اور میرا سردار دو جہاں ہے، میرا تاجدار ہے اور میرا سردار کونین ہے، یہ پیغمبر ہے جو چٹائیوں پر اس طرح سوئے کی صحیح سے تکیہ بھی میسر نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کی محبت کو دیکھا اور حوصلہ دیا کہ مالی ولد دنیا، کہ اے عمر، مجھے اس دنیا سے کیا سروکار، اس دنیا میں بس چند روز کے لیے آیا ہوں اور پھر یہاں سے رخصت ہو کر اپنے آخری منزل آخرت کی جانب روانہ ہونے والا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا، یہی وجہ ہے کہ انہیں وہ رتبہ ملا، انہیں یہ وہ مقام ملا، انہیں یہ وہ بلندی ملی، انہیں یہ وہ ترقی ملی کہ لسان نبوت سے باقاعدہ ارشاد ہوا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر آ کے ختم ہو چکا ہے، میں ہی اس امت اور اس دنیا کا آخری نبی اور آخری رسول ہوں، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ قیامت تک کوئی رسول آئے گا، لکان عمر، لیکن اگر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے چلے جانے کے بعد اس دنیا میں عمر بن خطاب نبی بن کر آتے، عمر بن خطاب رسول بن کر آتے۔ یہ مقام، یہ فیصلہ اور یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، اور آپ جانتے ہیں یہی وفاداریاں ہیں، یہی ہمدردیاں ہیں، یہی محبتیں ہیں کہ ایک بار نہیں، کئی بار، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو جنت کی بشارت دی، جنت کی بشارت دی۔
خواب کا مشاہدہ پیش کیا. کہا میں نے ایک بار خواب دیکھا اور جنت میں داخل ہوا. جنت کے اندر ایک عالی شان اور شاندار محل دیکھا. میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے, یہ شاندار عمارت اور گھر کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ عمر ابن خطاب کا ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ اس گھر کے سامنے ایک عورت ہے جو وضو بنا رہی ہے. میں نے فرشتوں سے کہا یہ عورت کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ عمر ابن خطاب کی بیوی اور زوجہ ہیں. اسی زندگی میں, اسی دنیا میں خواب کا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں عمر میری خواہش ہوئی, میرا ارادہ ہوا کہ میں تمہارے اس شہر شاندار محل میں داخل ہوں, لیکن تمہاری غیرت نے مجھے روک دیا اس لیے کہ اس محل میں تمہاری بیوی موجود تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی اور ہو تو عمر کی غیرت بیدار ہو, یہ تو آپ ہے. آپ جیسی شخصیت کے سامنے عمر کی غیرت بیدار نہیں ہو سکتی ہے. داخل ہونا تھا تو آپ کو ہو جانا چاہیے تھا. یہ جنت کی کئی بار بشارتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں اپنا قدم لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں. دستک کسی نے دروازے پر دی, جو خادم گیا دروازہ کھولا. کہا کون؟ کہا ابو بکر. کہا آنے دو, اجازت دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی. کہا کون؟ کہا عمر. کہا جاؤ انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً نہ جانے کتنی بار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے. اور اسی طرح دین کا علم, شریعت کا علم, وحی کا علم, کتاب و سنت کا علم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت گہرا تھا, بہت زبردست تھا. اور اس بات کی گواہی کسی اور نے نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لسان مبارک سے دی اس وقت کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں میرے سامنے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, میں نے وہ دودھ پیا اور اس پیالے میں جو دودھ بچا تھا میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پینے کے لیے دے دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے, اس خواب کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد بچا ہوا دودھ جو عمر بن خطاب کو دیا, اس سے مراد دین کا علم ہے, وحی ہے, علم وحی ہے, قانون الہی ہے. کہ عمر بن خطاب کو علم کا اور دین کے علم کا, شریعت کے علم کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے ان کا, اور ان کے پاس بہت زیادہ جانکاری ہے. اور دور اندیشی, گہری سوچ, گہری فکر اور اپنی سمجھداری, اپنی ہوشیاری کہ جہاں فتنہ اٹھنے والا ہوتا عمر بن خطاب کو پہلے سے پتہ چل جاتا کہ یہاں فتنہ اٹھنے والا ہے, اور اس فتنے کو اٹھنے سے پہلے فتنہ ختم کرنے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی انتظام کرتے, کوئی نہ کوئی بندوبست کرتے. سلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کا معاملہ پیش آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹی شہادت کی افواہ اڑا دی گئی, اور پھر ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو لے کر اپنے ہاتھ پر عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کیا اور اقرار اور عہد کیا کہ ہم ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے. وہ جھوٹی افواہ تھی. اس درخت کے نیچے جتنے بھی صحابہ نے, 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, ان سارے صحابہ کو جنت کی بشارت نبی کی زندگی میں مل چکی تھی. یہ سب کے سب جنتی ہے. اور جب نبی کی وفات ہوئی, اور جنت کی بشارت یوں ہی نہیں مل جاتی, ایسے نہیں مل جاتی, جینے مرنے کی قسمیں ہو رہی ہیں ہاتھوں پر. پیغمبر کے دست مبارک پر 1400 صحابہ اپنی زندگی کو نچھاور کرنے کی قسمیں کھا رہے ہیں. ہم جان دیں گے, مال دیں گے, سب کچھ گنوا دیں گے, عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے. اس عہد و پیمان پر اللہ رب العزت اتنا خوش ہوا کہ اس درخت کے نیچے بیعت لینے والے جتنے صحابہ تھے سب کو جنت کی بشارت دے دی. نبی کی وفات ہو گئی, نبی دنیا سے چلے گئے. اب جب اس راستے سے لوگوں کا آنا جانا ہوا تو وہ درخت جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی, بیعت رضوان, سارے مسلمان جو آتے جاتے اس درخت کے نیچے جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے. ارے یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے جنت کی بشارت ملی تھی. 2 رکعت نماز پڑھ کر سب آتے جاتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا, کہا اگر اس وقت اس معاملے کو, اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو یہ اور زیادہ بڑا فتنہ بن کر آئے گا. پھر عمر بن خطاب نے کہا آج کی نسل 2 رکعت نماز پڑھنے کا معمول بنا کے گزر رہی ہے اس درخت کے نیچے سے. آئندہ آنے والی جو نسل ہوگی, دیکھو یہ گہری سوچ ہے, یہ گہری فکر ہے, یہ دور اندیشی ہے, اور یہ آنے والے فتنوں کی آگاہی ہے اور خبرداری ہے. حضرت عمر نے کہا آج یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے یہاں سے گزر رہے ہیں, آئندہ جو آئے گی نسل وہ یقیناً علم کی روشنی سے دور ہوگی, علم ان کے اندر ختم ہو جائے گا. تو ایسا نہ ہو کہ یہ درخت کی باقاعدہ پوجا شروع کر دیں, اس درخت کی بندگی, اس درخت کا سجدہ شروع کر دیں, جیسے آج بھی دنیا میں ہوتا ہے. درختوں پر ذرا سا نشان کیا لگا دیے, پتھروں پر ذرا سا نشان کیا لگا دیے, یہ معجزاتی پتھر ہے, یہ معجزاتی درخت ہے, اور سارے انسان شرک کے لیے اپنا سجدہ اور اپنا سر
سر وہیں جھکا دیے۔ عمر بن خطاب نے کہا ہو سکتا ہے آج 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے، کل اس درخت کی پوجا شروع ہو جائے گی۔ فوراً عمر بن خطاب نے کہا درخت کو کٹوا دیا جائے، درخت کو کٹوا دیا جائے، جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ جا سوچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی دور اندیشی کا یہ عالم تھا، اور عمر کا وجود فتنوں کا سد باب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تک اس دنیا میں عمر موجود رہیں گے کوئی بڑا سا بڑا فتنہ سر اٹھانے کی جرأت نہیں کر سکتا، ہمت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ عبداللہ ابن سبا، وہ یہودی، وہ نصرانی، وہ مجوسی جو فتنہ پرور تھے، جو فسادی تھے، جو دنگائی تھے، عمر کی خلافت میں کسی نے سر اٹھانے کی جرأت نہ کی۔ سب کے سب سوراخ چوہوں کے سوراخ میں گھس گئے، چوہوں کے بل میں گھس گئے۔ اور اس وقت تک کہ جب نبی نے فرمایا کہ عمر اور فتنوں کے بیچ ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ جب توڑ دیا جائے گا فتنے اپنے آپ باہر نکل جائیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازہ خود تھے، نبی کا اشارہ تھا کہ فتنوں کو روکنے والا وہ دروازہ خود عمر بن خطاب ہے، اور دروازہ جب توڑ دیا جائے گا یعنی کہ عمر کی شہادت ہو جائے گی، عمر کو قتل کر دیا جائے گا، پھر فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ابو لولو فیروز نامی مجوسی تھا، فجر کی نماز میں باقاعدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ ذرا سوچو، شہادت ہو گئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ عمر ابن خطاب کی زندگی میں کوئی فتنہ اور کوئی فساد نہیں اٹھ پایا۔ وہ جب شہید ہو گئے تب آپ دیکھو پوری تاریخ مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوئی، مسلمانوں میں لڑائیاں ہوئی، اور یہ نصرانی، یہ مجوسی ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں اور دشمنیاں پیدا کر کر کے ایک دوسرے کو باقاعدہ لڑا دیا۔ فتنوں کا ایک جنگ گھٹا اٹھا جو کربلا سے لے کربلا تک اور نہ جانے آج تک اور قیامت تک فتنوں کا وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ تو عمر بن خطاب فتنوں کا ایک سد باب تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑی اہمیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزری ہوئی امتوں میں بہت سی الہامی شخصیتیں ہوتی تھیں، اور میری امت میں جو الہامی شخصیت اور ہستی ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الہامی شخصیت کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ ہونے والا ہے، ہونے سے پہلے دل میں احساس اور خیال اللہ پیدا کر دیتا، اور یہ چیزیں، یہ تائید اللہ کی طرف سے، یہ غیب نہیں ہوتا، یہ علم غیب کا دعویٰ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی تائید ہوتی ہے کہ جو کچھ ابھی ہوا نہیں، ہونے والا ہے، اس ہونے سے پہلے دل میں ایک احساس ہوتا ہے، ایک خیال پیدا ہوتا ہے جو اللہ ڈالتا ہے۔ اور اس امت کے اس الہامی شخصیت کے مالک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر کوئی مشورہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی مشورے کی تائید میں آسمان سے باقاعدہ وحی نازل ہو جاتی تھی، وہی نازل ہو جاتی۔ جبریل کسی مسئلے کا حل لے کر آنے والے ہوتے آسمان سے، جبریل کوئی پیغام لے کر آسمان سے آنے والے ہوتے، اور جبریل کوئی قانون شریعت آسمان سے لے کر آنے والے ہوتے تھے، ابھی آتے نہیں تھے کہ اس سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے مشورے کی شکل میں وہ بات نکل جایا کرتی تھی، اور جبریل امین کی وہی ان مشوروں کی تائید کرتی تھی۔ کیسے؟ دیکھو کئی صورتیں ہیں۔ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم ہے، جہاں طواف 7 چکروں کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا اللہ کے نبی خانہ کعبہ کو حج کو گئے، کہا اللہ کے نبی کتنا اچھا ہوتا مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جاتا، یہاں نماز پڑھ لی جاتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دینا تھا، یہ باقاعدہ آسمان سے جبریل آیت لے کر نازل ہو گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ہاں عمر جو مشورہ دے رہے وہ صحیح ہے، ایسا کرو مقام ابراہیم کو جائے مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو۔ یا اسی طرح آپ دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر موجود تھے، انہوں نے کہا مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ کے گھر بہت سارے قسم کے لوگ آتے ہیں، اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، دوست بھی آتے ہیں، دشمن بھی آتے ہیں، صحابہ بھی آتے ہیں، غیر بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، کافر مشرک بھی آتے ہیں، سب کوالٹی کے لوگ آپ کے گھر آتے ہیں، اور آپ کی یہ جو بیویاں ہیں مسلمانوں کی اماں ہیں یہ سامنے کھڑی رہتی ہیں اور سب کے سب ان کو دیکھتے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ ان کو کہیے کہ یہ پردے میں چلے جائیں، ان کو کہیے کہ یہ اپنا جسم چھپا لے۔ یہ مشورہ تھا حضرت عمر کا، اور مشورہ جو ہی دینا تھا کہ جبریل امین آیت حجاب اور آیت پردہ لے کر نازل ہو گئے۔ کہا عمر کا مشورہ صحیح۔ ذرا دیکھو موافقت عمر، باقاعدہ ایک سیرت ہے عمر کی کہ عمر کا مشورہ ہوتا اور آسمان سے جبریل امین وہی لے کر نازل ہو جاتے۔
اسی طرح عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اس دھرتی پر اس سے بڑا ظالم کون، جو اما عائشہ پر زناکاری کی تہمت لگا چکا تھا اور جو مسلمانوں کو نہ جانے کتنا صدمہ پہنچایا تھا، نہ جانے کتنی تکلیف پہنچائی تھی، اما عائشہ پر بدکاری کی تہمت لگائی، اسی عبداللہ ابن ابی بن سلول جب مر گیا، جب مرنا تو سب کو ہے، ظالم ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، دنیا میں آنے والا ہر شخص اس دنیا سے ایک دن جائے گا۔ اس ظالم کی جب موت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچ گئے، جنازہ پڑھانے، عمر بن خطاب نے باقاعدہ روکا، اللہ کے نبی مت پڑھائیے جنازہ، مت پڑھائیے اس شخص کا جنازہ، یہ ظالم ہے، اس نے اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی، مسلمانوں کو صدمہ پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، آسمان سے قطعی حکم مجھے نہیں ملا کہ اس کا جنازہ مت پڑھائیے، ان تستغفر لہم اور لا تستغفر لہم، اختیار دیا گیا ہے مجھ کو، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا چکے اور جنازہ پڑھانے کے بعد فوراً جبریل نازل ہو گئے، آسمان سے وحی آگے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَحَدٌ، کہ اے پیغمبر سنو، اس طرح کا کوئی بھی ظالم اور اس طرح کا کوئی بھی منافق جس کا نفاق کھلا ہوا ہو، ظاہر ہو، اسلام کا دشمن ہو، مسلمانوں کا دشمن ہو، خبردار ایسے شخص کا جنازہ اب آج کے بعد کبھی مت پڑھائیے گا۔ سوچو غور، یہ شخصیت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح بدر کے میدان میں جب جنگیں ہوئی، لڑائی ہوئی اور قیدی پکڑ کر لائے گئے کافروں کے، وہاں مشورہ ہوا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ پہلی بار جنگ ہوئی تھی، پہلی بار قیدی آئے تھے، سارے مشورے ہو رہے تھے، ابو بکر نے مشورہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، سبوں نے دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پیارے نبی نے پسند کیا اور اس کو نافذ کر دیا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا وہ مشورہ نافذ نہیں کیا گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے جبریل پیغام لے کر آ گئے، نہیں، ابو بکر کا مشورہ اپنی جگہ پر، اس وقت جو مشورہ حضرت عمر نے دیا تھا وہی مشورہ شریعت کا مشورہ ہے اور وہی پیغام اللہ کا پیغام ہے، عمر کی تائید ہو رہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 10 سال سے زائد مدت تک حضرت عمر نے خلافت کی، اور یہ اسلامی تاریخ نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا بے مثال دور تھا۔ وہ امن، وہ شانتی، رعایا اور جنتا کا وہ خیال اور سوسائٹی کی وہ اصلاح جو عمر بن خطاب کے دور خلافت میں تھی، اللہ اور اس کے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور ابو بکر کی خلافت کے بعد اتنا سنہرا موقع اور اتنا سنہرا لمحہ آج تک نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ قیامت تک دیکھے گا۔ عدل و انصاف کا معاملہ آ جائے تو آج بھی عہد فاروقی کی مثال دی جاتی ہے۔ دنیا میں عدل و انصاف میں آدمی کیا کرتا ہے؟ جو کرسی پر ہے اپنے بعد اپنے بیٹے کو کرسی پر بھی دیکھنا چاہتا ہے، جو بادشاہ ہے اپنے بعد اپنے بیٹے کو بادشاہ دیکھنا چاہتا ہے، جو کسی عہدے پر فائز ہے اپنے چلے جانے کے بعد اپنے ہی رشتہ دار کو عہدے پر بیٹھنا اور دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ قرابت داری، یہ رشتہ داری عدل و انصاف میں سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی عمر بن خطاب بالکل اس سے الگ تھے، بالکل جدا تھے۔ مہاجرین جتنے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، سارے صحابہ کے لیے 4000 درہم سالانہ متعین کر دیا کہ ان کو دیا جائے، سالانہ طور پر 4000 درہم۔ انہی صحابہ میں ایک ایسے صحابی تھے جن کو 500 درہم کم یعنی 3500 درہم سالانہ دیا۔ کیوں؟ سارے صحابہ ایک جیسے، تو سب کو 4000 درہم مل رہا، پھر ایک صحابی کو 3500 درہم کیوں؟ اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر، اور یہ وہ صحابی تھے جو علم میں آگے، عمل میں آگے، محبت رسول میں آگے، اطاعت رسول میں آگے، لائقدار بیٹے، فائقدار بیٹے، ہر معاملے میں آگے۔ لیکن ماجرا کیا ہے؟ سب کو 4000 درہم دیا جا رہا ہے سالانہ بیت المال کی جانب سے سرکاری طور پر، اور خود اپنے بیٹے کو 3500 درہم۔ سارے صحابہ نے باقاعدہ اعتراض کر دیا کہ امیر المومنین آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، آپ یہ اچھا نہیں کر رہے۔ سارے صحابہ ان کے بچوں کو 4000 درہم اور آپ خود اپنے ہی بیٹے کو، سگے بیٹے کو 3500 درہم۔ تو عمر بن خطاب کا جواب، یہ عدل فاروقی بولتا، یہ انصاف فاروقی بول رہا ہے۔ کہا جانتے ہو ہاجر بہ ابی، اس کا باپ اس کو ہجرت کر کے لایا ہے، اس کا باپ اس کو اپنے ساتھ ہجرت کر کے لایا ہے۔ اگر میں اس کو ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ نہ لاتا تو پتہ نہیں یہ ہجرت کرتا کہ نہیں کرتا، اسی وجہ سے میں نے 500 درہم اس کے کم کر دی۔ عدل انصاف، عدل فاروق، احساس ذمہ داری۔ آج کوئی عہدہ پا جائے اسے انعام سمجھتا ہے، اسے اکرام سمجھتا ہے، ذمہ داری نہیں۔ احساس ذمہ داری کا یہ احساس کہ انسان تو انسان رہے،
حضرت عمر اس سوچ میں رہتے کہ میری خلافت میں کبھی کوئی جاندار، کوئی پرندہ، کوئی جانور بھی نقصان اور خسارے میں نہ ہے۔ ایک رات گشت میں نکلے اور آپ کی عادت تھی اپنی رعایا کا خیال کرنے کے لیے راتوں رات نکلتے تھے، دیکھا ایک جھونپڑے سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، بچوں راتوں رات خلیفہ گھوم رہے، کہاں ہے کوئی رعایا جو پریشان ہے، کہاں ہے کوئی میری جنتا جو تکلیف میں ہے، کہاں ہے کوئی جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں رات کے اندھیروں میں گھوم گھوم کے جو ہے پتہ لگا رہے ہیں۔ بچوں کے رونے کی آواز آئی، گئے دیکھا ایک عورت ہے چولہے پر برتن چڑھائی ہوئی ہے اور بچے رو رہے، کہا کیوں رو رہے؟ کہا بھوک سے رو رہے، بھوک سے نڈال ہے، کہا پھر جلدی سے کرو، چولہے سے اتارو برتن اور بچوں کو خاموش کرو، انہیں کھلاؤ، ان کا پیٹ بھرو۔ ماں کہتی ہے کہ اس برتن میں نہ دال ہے نہ چاول، میں نے پانی میں پتھر ڈال دیے ہیں جو ابل رہا ہے اور یہ بچے سوچ رہے ہیں کھانا ہو رہا، میں سوچ رہی تھی کہ تسلی لے لے کر رو رو کر سو جائیں گے۔ غربت کا یہ عالم، مفلسی کا یہ عالم۔ عمر بن خطاب نے جب یہ منظر دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ عورت کو پتہ نہ تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، فوراً وہاں سے لوٹے اور گئے جو ہے بیت المال سے باقاعدہ ایک گونی چاول راشن لیا اور خود اپنے کاندھے پر لادا۔ خادم کھڑا، امیر المومنین لائیے میں پہنچا دے گا۔ نہیں، دنیا میں تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، آخرت میں کون اٹھائے گا؟ اٹھا لے تو مجھے اپنا بوجھ۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ میری خلافت میں اور میرے زمانے میں، میرے عہد میں اس طرح کوئی جو ہے پریشان ہے، مجھ سے گوارا نہیں۔ لے گئے، باقاعدہ ایک گولی راشن رکھا اور ہر ماہ وظیفہ جاری کر۔ احساس ذمہ داری کہا کرتے تھے، خود کہا کرتے تھے کہ عراق میں جاتے ہوئے راستے پر اگر کوئی خچر لڑکھڑا کے گر جائے تو مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کل عدالت میں، حشر کی عدالت میں مجھ سے سوال کر لے گا کہ عمر بتاؤ اپنے زمانے خلافت میں راستہ کیوں نہیں درست کروایا؟ تمہارے راستہ نہ درست کروانے کی وجہ سے ایک خچر ٹھوکر کھا کے گر گیا۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں کے ساتھ یہ سلوک حضرت عمر بن خطاب اور یہ سوچ لے کر امیر المومنین جی رہے تھے۔ اسی طرح دیکھو دین کے معاملے میں، دین کا جب معاملہ آتا بڑے سخت مزاج تھے، بڑے جلب ولولہ والے تھے، جوش والے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر تمہاری تو وہ ہستی ہے کہ جس راستے سے جاؤ تمہارے خوف سے شیطان ڈر سے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان آنے کی تمہارے سامنے، جو شیطان ہر کسی کو بہکاتا پھر رہا ہے، جو بہلاتا پھسلا رہا ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اتنا ڈرتا ہے شیطان۔ اور آج بھی یہ شیطان نما شیعہ جب حج کو جاتے ہیں نا، باب عمر سے گزرتے نہیں ہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں جب عمر کا دروازہ ہے باب عمر، اس دروازے سے گزرتے نہیں ہیں۔ باقاعدہ مثال دیا گیا کئی سال پہلے، فیس بک پر کسی نے لکھا تھا کہ عمر تیری شجاعت پر قربان، تیری بہادری اور دلیری پر قربان، جب زندہ تھا تو شیطان راستہ چھوڑتا تھا، مرنے کے بعد بھی شیطان تیرے دروازے سے گزرنے کی جرات نہیں کرتا۔ یہ عمر کی شخصیت، یہ عمر کی ہستی ہے۔ اور لوگوں کی اصلاح کے لیے جب مرض الموت میں تھے، موت کے بالکل قریب تھے، لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے تھے، آپ کی تیمارداری کے لیے آ رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا، اس کا ازار ٹخنے کے نیچے ہے، اللہ اکبر، آخری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن ہر اپنے اس رعایا کی اصلاح کی فکر ہے۔ اللہ سوال کرے گا تم داعی تھے، مبلغ تھے، تم امیر تھے، تم نے ایک ایک کی اصلاح کیوں نہ کی؟ دیکھا ٹخنے کے نیچے، کہا یا غلام ارفع ازارک فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ۔ میرے نوجوان بھائی ذرا ٹخنے سے اپنے پاجامہ اوپر کر لے، یہ تقوی گزاری کی بھی علامت ہے، تیرے رب سے تیرا خوف پیدا ہوگا، تیرے اندر خوف پیدا ہو اور تیرے کپڑے کی صفائی بھی ہوگی۔ اس طرح اصلاح لیتے ہوئے اس دنیا سے آخرت کی فکر۔ جب لوگ کہنے لگے کہ عمر تم تو اتنے پہنچیلی ہستی والے ہو، اتنے کارنامے کیے اور اتنے ملک فتح کیے، اتنی رعایا خوش تھی تمہارے دور خلافت میں کہ تمہارے لیے تو جنت ہی جنت ہے، اللہ کے ہاں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عمر ابن خطاب کو آخرت کا اتنا خوف تھا کہ لوگوں سنو، میری نیکیاں میرے سامنے نہیں ہیں اور عہد اور میرے زمانے خلافت کے وہ سارے واقعات میرے سامنے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن کل اللہ نہ مجھے عذاب دے نہ مجھے ثواب دے، یوں ہی چھوڑ دے، اس حال میں بھی اپنے آپ کو میں خوش نصیب سمجھوں گا، عذاب بھی نہ دے اور میرے زمانے خلافت کے نیکیوں پر مجھے ثواب بھی نہ دے، اس کے باوجود میں خوش رہوں گا۔ اور اسی طرح حضرت عمر کا یہ مشہور قول، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا ووزنوا قبل ان توزنوا، لوگوں تم اپنا حساب اسی زندگی میں کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنا وزن خود اسی دنیا میں کر لو، کس لائق ہو عبادت میں، کس
وزن پر ہو، اور جو ہے صدقہ خیرات میں کس وزن پر ہو، نمازوں میں کس وزن پر ہو، نیکیوں میں کس وزن، یہیں پر اپنا وزن کر لو، یہیں پر اپنا حساب کر لو، اس سے پہلے یہ آخرت میں تمہارا حساب لیا جائے اور تمہیں وزن کیا جائے۔ یہ آخرت کی فکر تھی۔ اور نرم مزاجی، سخت مزاج دین کے معاملے میں، اور نرم مزاجی کہ سورہ یوسف پڑھ رہے ہوتے تو اس قدر رونا آتا کہ آخری صف کے لوگ باقاعدہ سن لیتے۔ عمر کی جب قرآن اللہ کا کلام سنتے تو باقاعدہ آنکھوں سے آنسو گر جاتے، اور اسی قرآن نے تو انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور بھی کیا تھا۔ وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو ان ہستیوں کی زندگیوں سے اور ان شخصیتوں کی حیات مبارکہ سے ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانو ان تمام واقعات کو، ان ہستیوں کی زندگیوں کو سن کر یا پڑھ کر انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، اور ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے ایمان پروان چڑھیں گے اور ہمارے ایمان میں ترقیاں آئیں گی۔ ہم سوچیں گے ہمارے سلف، ہمارے خلفاء اور ہمارے سلف کیسے تھے، اس طرح کی سوچ لے کر ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان بالخیر پر اور زندہ رکھے، ہماری موت ہو تو ایمان بالخیر پر۔ خطبے کے آخر میں آپ سبھی جانتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعہ اپنے ملک کے ایک ماہر خطیب، مبلغ، دائی، جو بہت سارا کام اپنے خطبوں سے، درود سے امت کی اصلاح کر رہے تھے، جاوید عثمان ربانی، اللہ نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ 2-4 دن پہلے وہ اس دنیا سے وفات پا گئے، اور جو ہے اسی حالت میں کہ جب وہ امت کے لیے بہت سارا خیر کا کام کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ العالمین اس امت کو اور اس قوم کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور بھی ترقی عطا فرمائے، لیکن ان کے حق میں دعا کریں کہ العالمین ان کے قبر کو اللہ نور سے بھر دے، ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس طرح سے ہمارے وہ سارے مسلمان بھائی جو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی خطاؤں کو معاف کرے، ان کی غلطیوں کو معاف کرے، اور ان کے اپنے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔